والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصوم جنۃ ما لم یخرقها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے توڑا نہ جائے. روزہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. جیسے ایک ڈھال، ایک پروٹیسٹنگ شیلڈ، ایک لڑنے والا، ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنے سامنے رکھتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے بھی تیر آئیں ڈھال کا رخ موڑ دیتا ہے اور ہر تیر، ہر نیزہ، ہر تلوار کے وار سے بچتا ہے. اسی طرح روزے دار کے اوپر جب گناہ حملہ آور ہوتے ہیں، چاہے وہ نفسانی خواہشات کے ہوں، چاہے وہ شیطانی بچھائے ہوئے جال ہوں، تو یہ روزہ اس انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک ایسی روحانی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور ساتھ فرمایا جب تک اس ڈھال کو توڑا نہ جائے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس روزے کی قدر دانی کی جائے، اس ڈھال کی حفاظت کی جائے، تب تک انسان گناہوں سے بچتا ہے. جیسے ایک مجاہد، ایک فوجی جوان اگر اپنے مورچے، اپنے ڈھال کی حفاظت کرے گا، اسے ٹوٹنے سے بچائے گا، اسے خراب ہونے سے بچائے گا، تو یہ ڈھال میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اسے دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ سے اور دشمن کے حملے سے بچائے گا. اسی طرح جب ایک روزے دار اپنے روزے کی قدر کرنا سیکھ لے اور یہ جانے کہ میرا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ میری آنکھ کا بھی ہے، روزہ میری زبان کا بھی ہے، روزہ میری کان کا بھی ہے. آنکھ نے غلط نہیں دیکھنا، کان نے غلط نہیں سننا، زبان نے غلط نہیں بولنا، پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، ہاتھ پاؤں غلط طرف غلط انداز میں نہیں اٹھنے اور بڑھنے چاہیے. جب یہ روزے دار اپنے اس روزے کی قدر کرے گا اور روزے کے آداب کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ یہ روزہ ہر گناہ سے بچنے کی روحانی طاقت بن جائے گا. اس لیے ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان، ماہ صیام کے اندر ہمیں نیک اعمال زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور گناہ کم دکھائی دیتے ہیں. اور جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں ان کا رمضان تو مثالی ہوا کرتا ہے، بھرپور عبادت سے فخر ملائکہ بن جاتے ہیں. اور بدترین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حالت اور زندگی میں رمضان آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی، کوئی مثبت فرق نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ڈھال سے یا تو محروم ہیں یا ڈھال تو ہے لیکن ڈھال کا خیال نہیں رکھا. ڈھال ٹوٹ چکی ہے، پھوٹ چکی ہے، دراڑ پڑ چکی ہوئی ہے. اس لیے روزے کی حالت میں بھی جب انسان اس روزے کی ڈھال کا خیال نہیں رکھتا تو انسان روزے کے باوجود گناہ کر رہا ہوتا ہے. دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص و طمع، نفسانی خواہشات، شیطان کے زہریلے تیر اس انسان کو گناہ آلودہ بنا دیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈھال کمزور ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان اور اس کے روزوں کی صحیح شناسائی، صحیح قدردانی نصیب فرمائیں اور اس روزے کی ڈھال کے ذریعے سے ہر گناہ سے بچ کر نیکی پہ چلنے کی توفیق دیں اور یہ ڈھال ایسی مضبوط ہو کہ صرف اس ماہ صیام میں ہی گناہوں سے نہ بچیں بلکہ پورا سال اور پوری زندگی یہ ڈھال سلامت رہے. تو روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو توڑا نہ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.